السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 182 ایپیسوڈ نمبر 182 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 9ویں باب سے خلفاء اور سلاطین کے تعلق سے حکایات سن رہے ہیں۔ حکایت نمبر 569، اشرفیوں کی تھیلی۔ ایک تاجر حضرت سلطان محمود غزنوی کے پاس فریاد لے کر آیا کہ میں نے 2000 کی بند تھیلی آپ کے قاضی کو دی تھی کہ یہ میری امانت ہے، اپنے پاس رکھو، میں سفر سے واپس آ کر لے لوں گا۔ قاضی نے تھیلی لے لی اور میں سفر پر چلا گیا۔ ہمارے قافلے پر ڈاکہ پڑا جس میں میرا باقی سامان بھی لٹ گیا۔ اب میں بند تھیلی آپ کے قاضی کے پاس واپس لینے آیا ہوں، مگر یہ دیکھیے اس میں اشرفیوں کے بجائے پیسے بھرے ہوئے ہیں۔ محمود غزنوی نے کہا، کیا تم نے قاضی سے اس بات کی شکایت نہیں کی تھی؟ تاجر کہنے لگا، جہاں پناہ میں ان کے پاس گیا تھا، انہوں نے کہا تم نے مجھے بند تھیلی دی تھی، میں نے بند تھیلی تمہیں واپس کر دی۔ تم نے خود ہی اپنی تھیلی پہچانی اور کہا کہ یہی تمہاری تھیلی ہے اور ٹھیک حالت میں ہے۔ محمود غزنوی نے کہا، کیا تھیلی ٹھیک حالت میں تھی؟ تاجر نے جواب دیا، جہاں پناہ تھیلی بالکل ٹھیک ٹھاک حالت ہی میں تھی۔ محمود غزنوی نے کہا، یہ بڑی عجیب بات ہے، اچھا تم جاؤ، میں کوئی تدبیر کرتا ہوں۔ تاجر کی واپسی کے بعد سلطان نے تھیلی کو چاروں طرف سے دیکھا، وہ کہیں سے بھی پھٹی ہوئی نہیں تھی۔ پھر بھی سلطان اس نتیجے پر پہنچا کہ تھیلی کہیں سے پھاڑی ضرور گئی ہے اور اس میں سے اشرفیاں نکال کر پیسے بھرے گئے ہیں، پھر رفو کر دیا گیا ہے۔ اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ شہر میں ایسا کون سا رفوگر ہے جو رفو کر دے اور اصل اور نقل میں فرق ظاہر نہ ہو۔ سلطان جس وقت تھیلی کے بارے میں غور کر رہے تھے، اس وقت وہ قیمتی مسند پر بیٹھے تھے۔ بیٹھے بیٹھے انہوں نے چھری نکالی اور اپنی مسند کو چیر دیا اور پھر اسی وقت اٹھا اور 3 دن کے لیے شکار پر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فراش یعنی فرش بچھانے والا سلطان کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ مسند خاص پھٹی ہوئی ہے، اس لیے داروغہ کو اطلاع دی گئی۔ محل کے تمام ملازم جمع کیے گئے۔ اس وقت فراش ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ آخر ایک بوڑھے نے کہا، اے دوستوں، تم اس قدر ڈرو مت، تم ابھی احمد رفوگر کے پاس جاؤ، وہ تمہیں یہ اسی طرح رفو کر کے دے دے گا۔ اگر سلطان 100 مرتبہ بھی دیکھے گا تو وہ شناخت نہ کر سکے گا۔ فراش نے مسند اٹھائی اور رفوگر کے پاس جا پہنچا۔ احمد رفوگر نے کہا، اس کو رفو کرنے کی 2 اشرفیاں ہوں گی۔ فراش نے کہا، 4 حاضر ہیں، لیکن 3 دن سے پہلے پہلے اس کام کو مکمل کر دو تاکہ سلطان کے آنے سے پہلے یہ مسند تخت شاہی پر بچھ جائے۔ یہ سمجھ لو کہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اگر سلطان نے اس کا عیب پہچان لیا تو پھر میری سزا موت ہوگی۔ احمد رفوگر نے کہا، توبہ کرو اے دوست، اگر سلطان نے پہچان لیا تو میرے ہاتھ کٹوا دینا۔ احمد نے 2 دن میں مسند رفو کر دی، اس طرح کہ تار سے تار جوڑ دیے پوری مسند ایک جان ہو گئی۔ فراش نے اس کا شکریہ ادا کیا اور سلطان کے آنے سے پہلے مسند کو تخت پر بچھا دیا گیا۔
سلطان محمود غزنوی شکار سے واپس آئے تو انہوں نے مسند دیکھی، مگر بہت کوشش کے بعد بھی پھٹی ہوئی جگہ کو نہ پہچان سکا۔ سلطان محمود غزنوی نے فراش کو محل میں دریافت کیا۔ فراش حاضر ہوا، جہاں پناہ میں حاضر ہوں۔ سلطان نے کہا یہ مسند پھٹی ہوئی تھی۔ فراش نے کہا حضور بالکل نہیں۔ سلطان نے کہا تم جھوٹے ہو، میں نے خود اسے پھاڑا تھا۔ اب فراش ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ سلطان نے کہا ڈرو مت، ہاں اس رفوگر کو بلا کر لاؤ جس نے اسے رفو کیا تھا۔ احمد رفوگر کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ سلطان نے کہا یہ مسند تم نے رفو کی ہے؟ احمد رفوگر نے کہا حضور اسی خادم نے کیا ہے۔ سلطان نے کہا شاباش، تم بڑے کمال کی رفوگر ہو۔ احمد حضور کا اقبال۔ سلطان یہ تھیلی دیکھو، یہ تم نے رفو کی تھی۔ احمد حضور قاضی صاحب نے اسے رفو کروایا تھا۔ سلطان قاضی کو دربار میں حاضر کرو۔ قاضی کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ سلطان نے قاضی سے مخاطب ہو کر کہا اے ظالم، تیرے بال سفید ہو گئے۔ میں نے اس شہر کی قضا تیرے سپرد کی تھی، یعنی تجھے میں نے جج بنایا تھا اور تجھے مخلوق خدا کا محافظ بنایا تھا۔ کیا میرے اس اعتماد کا یہی نتیجہ ہے؟ محافظ امین کہلوائے اور لوگوں کے مال میں خیانت کرے۔ قاضی نے جواب دیا جہاں پناہ، میں خیانت کے الزام سے بالکل پاک ہوں۔ میں نے سلطان کے اعتماد کو کبھی نہیں توڑا۔ میرے مخالفین نے میرے خلاف غلط بیانی کی ہے۔ سلطان نے کہا تم نے اس تھیلی میں اشرفیوں کے بجائے پیسے بھر دیے اور پھر امانت دار کو دھتکار دیا۔ قاضی نے کہا جہاں پناہ، میں تو ابھی اس تھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ سلطان نے حکم دیا کہ تاجر اور رفوگر دونوں کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ اب قاضی بڑا شرمندہ ہوا، وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ اس نے کئی دفعہ معافی مانگنے کی کوشش کی، مگر الفاظ اس کے منہ سے نہیں نکلتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے حکم دیا اس بد دیانت کو پکڑ لو۔ اس آواز کے ساتھ ہی قاضی زمین پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ اسی وقت 2000 مہریں لائی گئیں اور تاجر کے حوالے کر دی گئیں۔ جب قاضی دربار سے نکالا گیا تو اس کا چہرہ سرخ تھا، اس کا جسم پسینے میں غرق تھا، اس کے تمام اعضاء کانپ رہے تھے۔ تمام مخلوق اسے دیکھ رہی تھی اور اس پر لعنت برسا رہی تھی۔ قاضی بڑی مشکل سے اپنے گھر میں داخل ہوا، اپنے بستر پر لیٹ گیا اور رات کے وقت اس کے گھر والوں نے بہت کوشش کی کہ وہ کچھ کھا پی لے، مگر غذا کا ایک ذرہ اور پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہ اترا۔ صبح کے وقت جب گھر کے سب لوگ بیدار ہوئے تو قاضی اپنے بستر پر مرا ہوا پڑا تھا۔ سبق: یہ دنیاوی دربار کا واقعہ ہے، اس سے آخرت کی جواب دہی کا اندازہ کرنا چاہیے کہ قاضی نے خیانت کا جرم کیا، مگر ہمارا ایک ایک بال جرموں اور گناہوں میں غرق ہے۔ ہمارے ہاتھ مجرم، ہمارے کان مجرم، ہماری زبان مجرم اور ہماری آنکھیں بھی مجرم ہیں، ہمارے دل اور روحیں بھی مجرم ہیں۔ ہم سر سے پاؤں تک گناہوں میں غرق ہیں۔ قاضی کی خیانت پر گواہی دینے والا ایک تاجر اور رفوگر تھا، مگر ہمارے اعضاء خود اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے رہے ہوں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے پہلے اپنے جرموں کی صفائی کا انتظام کر لینا چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیبانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ سوشل میڈیا کے جس پلیٹ فارم کے ذریعے بھی ہمارے اس درس کو سن رہے ہیں، آپ یوٹیوب پر SDI آڈیو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ لائک، کمنٹس اور شیئر بھی کرتے رہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ سچی وبرکاتہ۔ حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔